اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے جو آیات پڑھی اس میں بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ جب انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی۔ ضربت علیہم، ضربت لفظ زواد رابا ضرب کا معنی ہوتا ہے مارنا، اور عربی میں اگر صرف ضربہ آئے تو معنی ہوتا ہے مارنا، اگر ضربہ ماسلہ آئے تو وہ اردو میں بھی ہم بیان کرتے ہیں ضرب المثل بیان کرنا ہوتا ہے، اگر ضربہ فی الارض آئے تو زمین میں چلنا ہوتا ہے۔ یہ ایک ہی دفعہ ہم نے دیکھ لینا ہے۔ تو یہ ضربت استعمال ہوا ہے، تو ضربت کیا مار دی گئی، چسپاں کر دی گئی، ماضی مجہول ہے۔ اور ضربت کی تا مؤنث کی کیوں آئی ہے؟ یہ ذلت کے آخر میں گول تا مؤنث کی علامت ہے، اس لیے یہ ضربت آیا ہے۔ ضربت مار دی گئی، چسپاں کر دی گئی، علیہم ان پر، ذلت لام ذلت، جب کوئی جابر کسی کی دولت اور عزت چھین لے تو وہ ذلیل ہو جاتا ہے، تو جو اس سے ذلت تھوپ دی گئی ان کے اوپر۔ اینا جہاں کہیں، اینا جو ہے شرط کے لیے آتا ہے، ظرف ہے۔ اینا جہاں، ما جہاں کہیں، سکف وہ پائے جائیں، سکف لفظ سا کا فا سے ہے، کسی چیز کو پانے میں مہارت سے کام لینا، پائے جائیں، اللہ مگر بحبل من اللہ، اللہ کی رسی کو، جو اللہ کے عہد و پیمان کو وہ تھامے تب وہ جو ہے وہ بچ سکتے ہیں۔ وحبل من الناس، یا لوگوں کی رسی کو، یعنی لوگوں کے ساتھ عہد و پیمان کے ساتھ ہوں تو تب وہ بچ سکتے ہیں۔ وباؤ اور وہ لوٹے، باؤ لفظ با واو حمزہ، وہ لوٹے، بغضب غضب کے ساتھ، غین زواد با غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ کے غضب کے ساتھ۔ وضربت اور مار دی گئی، علیہم ان پر، علیہم المسکنۃ مسکینی، مسکن لفظ سین کا نون سے، محتاجی ناداری، جب کسی انسان کی زندگی میں حادثے پیش آتے رہیں تو ہمت اور حوصلہ کم ہو جاتا ہے، تو اس کو جو ہے مسکینی کہتے ہیں۔ تو ان پر مسکنت مار دی گئی۔ ذالک یہ، بِأَنَّهُمْ بایا سبب کیے، بسبب اس کے، بوجہ اس کے کہ وہ کان تھے، یکفرون، کانا یکون جب مضارع سے پہلے آتا ہے تو ماضی استمراری میں ترجمہ لے جاتا ہے، وہ تھے یکفرون کفر کرتے، بِآیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ اور وہ قتل کرتے تھے انبیاء کو۔ یقتلون یا مضارع کی علامت واو نے جمع کے لیے ہے، لفظ اصل میں قتل، تو انبیاء نبی کی جمع ہے، انبیاء کو وہ قتل کرتے رہے بغیر حق، بغیر حق کے۔ ذالک یہ، بما بوجہ اس کے کہ اسو جو ہوتا ہے لفظ عین صاد یا نافرمانی کی، اسیان ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، اور آسی تخلص بھی لوگ کرتے ہیں، گناہ گار جس کے معنی ہوتے ہیں۔ اسو نافرمانی کرتے، وقالو اور وہ تھے یعتدون لفظ یا مضارع کے علامت واو نے جمع کر دیا آیا ہے، لفظ اصل میں کہ عدو حد سے بڑھ جانا، دشمن جو ہوتا ہے عدو وہ حد سے بڑھ جاتا ہے، کہیں رکتا نہیں، تو اسی لیے اس چیز سے حد سے بڑھ جاتے تھے۔ پھر دوبارہ دیکھتے ہیں، جب بنی اسرائیل نے جو ہے وہ اصل کام ان کا جو تھا وہ چھوڑ دیا کہ لوگوں کو امر بالمعروف کرنا، نیکی کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر کرنا، برائیوں سے روکنا، وہ چھوڑ دیا۔ جب انہوں نے پھر ضربت علیہم الذلۃ، پھر اللہ کی طرف سے ان پر مار دی گئی ذلت کی۔ اینما ثقفوا جہاں کہیں پائے جائیں، ان پر جو ہے ذلت اور مسکنت بنی اسرائیل پر۔ ان کا عروج کا دور سلیمان علیہ السلام کا دور تھا، جس میں بادشاہ تھی اور ان کی حکومت تھی سلیمان علیہ السلام کی، لیکن جب وہ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے یہ کام چھوڑا، پھر ان کو جو ہے مختلف ممالک کے اندر یہ سازشیں کرتے، جہاں کہ یہ آپس میں لڑتے بھڑتے، اور اسرائیل کو اپنے انہوں نے تقسیم کر لیا، پھر آپس میں ایک دوسرے کے قتل و غارت کرتے کرتے پھر دوسری قوموں نے انہیں مارا
اور جو ہے مختلف ملکوں میں یہ بکھر گئے، اور جس ملک میں بھی گئے اس ملک میں بھی انہوں نے سازشیں کی اور ان ملکوں نے پھر ان کو مارا. جس طرح ان کو ہولوکاسٹ جو ہے گیس چیمبرز کے اندر ملینز جو یہود ہے ان کو جو ہے وہ مار دیا گیا. اس طرح جو ہے ان کے اوپر دنیا میں جہاں کہیں بھی وہ گئے اسی طرح ان کے اوپر ذلت جو ہے ان کے جو ہے وہ چھائی رہی. اینما ثقفوا، جہاں یہ پائے جائیں گے تو الا بحبل من اللہ، یا تو وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تامنے، حبل کا رسی عہد و پیمان، یا تو اللہ کے ساتھ جو عہد و پیمان ہے اس کو وہ جو ہے وہ پکڑ لیں. وحبل من الناس، یا لوگوں کے ساتھ عہد و پیمان کو جو ہے پکڑ لیں. جیسے آج کل جو ہے 1948 میں جو ہے یورپ نے جو ہے ان کو لا کر یہاں پہ آباد کیا اسرائیل میں، اور جو ہے اب پوری جو ہے مسیحی دنیا ان کے پیچھے ہے. جو عربوں کے ساتھ جنگ ہوئی اس میں بھی جو ہے یورپ نے ان کا ساتھ دیا، جس وجہ سے جو ہے آج دنیا کے اندر وہ اسرائیل کے نام سے ملک جو ہے وہ لگتا ہے کہ بہت طاقتور ہے، لیکن ان کے پیچھے قوت کن کی ہے؟ سارے جو ہے مسیحی دنیا کی جو ہے وہ ان کے پیچھے ہے. اس لیے جو ہے وہ حبل من الناس آج کل انہوں نے پکڑی ہوئی ہے، اس وجہ سے ان کی بچت ہے. وباؤ بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ. جہاں بھی جس ملک میں بھی گئے وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے. وضربت علیہم المسکنۃ، اور جو ہے ان پر مسکینی کی، ناداری کی، محتاجی کی مار دی گئی، کیونکہ ان کی زندگی میں مسلسل حادثات پیش آتے رہے اور جو ہے یہ جو ہے دنیا میں ذلیل و رسوا ہوتے رہے. ذالک، یہ بأنہم، بوجہ اس کے قالوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، کفر کرتے تھے اللہ کی آیات کے ساتھ. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، اور وہ انبیاء کو قتل کرتے بغیر حق کے انبیاء کو قتل کیا انہوں نے. زکریا علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو وہ قتل کرنے کے درپے تھے، اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. تو یہ جو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلت اور مسکنت کی مار ماری. اس کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے چھوڑا کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، تو جو ہے پھر وہ کیا کرتے، اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو بغیر حق کے قتل کر دیتے تھے. ذالک، یہ بما عصوا، وہ نافرمانی کرتے، وقالوا یعتدون، اور وہ حد سے بڑھ کے جاتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور مسکنت جو ہے مار دی گئی. آج امت مسلمہ جو ہے یہ قرآن مجید کی آیات یہ صرف ان قصے کہانیاں سنانے کے لیے نہیں ہے کہ یہ قصے کہانیاں، یہ ہمیں آئینہ دکھایا گیا ہے کہ دیکھو بنی اسرائیل نے جب جو ہے اللہ کی آیات کو کا انکار کیا اور انبیاء کو قتل کیا، تو اور جو ہے انہوں نے جب اللہ کے کام کو چھوڑا اور جو ہے انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑا تو ان کو یہ سزا دی. آج امت مسلمہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ چکی ہے، اور اللہ کی آیات کا جو ہے اگر وہ کھلے منہ انکار نہیں کرتے تو دل سے ضرور جو ہے وہ انکار کرتے ہیں. اور جو اہل حق ہیں ان کو جو ہے مختلف ممالک کے اندر یا تو جیلوں میں بند ہے تو یا پھر پھانسی پہ لگا کے ان کو مار دیا جاتا ہے. تو اہل حق کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے. یہی جو ہے بنی اسرائیل میں یہی کچھ ہوتا رہا، بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی. امت مسلمہ کو اپنی حیثیت سمجھنی چاہیے، اور قرآن اللہ کا اس لیے آیا ہے کہ ان جو ہے پچھلے قوموں کا جو ہے چہرہ دکھا کر جو ہے آئینہ دکھا کر ہمیں اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے ان ذلت اور مسکن سے بچنا چاہیے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا چاہیے، اور اللہ کے قرآن پر عمل کریں گے تب جا کر جو ہے یہ امت مسلمہ ذلت اور مسکنت سے نکل سکتی ہے. ورنہ آج امت مسلمہ بھی جو ہے وہ بھی جو ہے اسی طرح جو ہے کوئی دنیا کے اندر ان کا پرسان حال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن یہ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.